السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ حضرات یہ بخوبی جانتے ہیں کہ عرس رضوی کے موقع پر درگاہ اعلیٰ حضرت مرکز اہل سنت بریلی شریف سے جو پوسٹر درگاہ پرمکھ حضرت علامہ الحاج الشاہ محمد سبحان رضا خان سبحانی میاں صاحب کی طرف سے اور سجادہ نشین حضرت علامہ مفتی محمد احسن رضا قادری مدظلون نورانی کی طرف سے جاری ہوتا ہے، تو اس میں حضرت سبحانی میاں صاحب قبلہ کی طرف سے ایک پیغام جاری ہوتا ہے جو بہت ہی زیادہ معنی خیز اور بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ 104ویں عرس رضوی کے پوسٹر میں بھی اسی رسم کو نبھاتے ہوئے اور اسی ریت کو اپناتے ہوئے ایک پیغام جاری ہوا ہے حضرت سبحانی میاں صاحب قبلہ کی طرف سے، جس کا شیرشک اور جس کا عنوان ہے اپنی نئی نسل کو ہلاکت خیزی سے بچائیں۔ اس میں حضرت نے قوم کے نام یہ پیغام جاری کیا ہے کہ آج کا ہلاکت خیز ماحول سب کے سامنے ہے۔ مذہب و مسلک اور شریعت مطہرہ سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو شاطرانہ طور پر انتہائی خطرناک منصوبہ بندی کے ساتھ دور و نفور کیا جا رہا ہے۔ اسلام اور مسلم دشمن کچھ زعفرانی میڈیا چینل جو بھگوا ایجنڈا راتوں دن چلاتے ہیں، ایسے چینل راتوں دن مذہب اسلام اور شریعت مطہرہ کو نیچا دکھانے اور مسلمانوں کو ملک مخالف، دیش مخالف اور دیش کا غدار ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہیں، جبکہ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس دیش کے لیے، اس دیش کی تعمیر و ترقی کے لیے، اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے مسلم لیڈروں نے، مسلم علماء نے، مدرسوں نے، خانقاہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ خاندان کے خاندان انگریزوں نے ان کے برباد کر دیے، لیکن اس کے باوجود ملک کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرنے والے ایسے میڈیا چینلوں سے یہ امید رکھنا کہ وہ ملک کو امن و شانتی کا گہوارہ بنائیں گے، یہ بالکل ایک دور کی کوڑی ہے۔ یہ چینل صرف اور صرف مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان نفرت کا بیج بونے کا کام کر رہے ہیں، اس لیے ایسے نفرت پھیلانے والے نفرتی میڈیا چینلوں سے اپنی نئی نسل کو دور رکھیں۔ ان چینلوں کو ہرگز نہ دیکھیں، کیونکہ ان چینلوں پر ایک منصوبہ بندی کے تحت جو نام نہاد مسلم اسکالر اور مصنوعی علماء نام کے بناوٹی علماء، جنہوں نے لباس علماء جیسا پہن رکھا ہے، داڑھی علماء جیسی رکھی ہے، ٹوپی علماء جیسی لگا رکھی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ قوم نہ تو انہیں اپنا عالم اور قائد مانتی ہے اور نہ ان کی بات پر قوم اور مسلمان بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہ بناوٹی اور مصنوعی علماء ڈیبیٹ میں پیسے لے کر بیٹھتے ہیں، تو ایسے علماء سے خود بھی دور رہیں اور اپنی نسلوں اور معاشرے کو بھی ایسے بناوٹی مسلم اسکالرز اور ایسے بناوٹی علماء سے دور رکھیں۔ ڈیبیٹ میں بیٹھنے والے یہ نام نہاد علماء اور مسلم اسکالر جانے انجانے میں اسلام مخالف، مسلم مخالف اور شریعت دشمن زعفرانی نظریات یعنی بھگوا آئیڈیالوجی پھیلانے والے ان کچھ چینلوں کے اسلام مخالف اور مسلم مخالف ایجنڈے کو فروغ دینے، اس کو آگے بڑھانے میں بھرپور مدد کر رہے ہیں۔ یہ دراصل مذہب فروش بھی ہیں اور ملت فروش بھی ہیں اور دین فروش بھی ہیں۔ مسلمانوں کی نئی نسل کے مستقبل کو یہ لوگ برباد کرنے کا آج چوطرفہ عمل تیزی کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ مخصوص زعفرانی تنظیمیں اور سنگٹھن مسلمانوں کی نئی نسل کو اپنے مذہبی رنگ میں رنگنے، مذہب و مسلک اور شریعت مطہرہ کا باغی بنانے،
اسلامی تہذیب و ثقافت سے انہیں دور و نفور کرنے، علماء و مشائخ سے انہیں بدزن کرنے، ارتداد کی بھٹی میں انہیں جھونکنے اور ان کا دھرم پر پریورتن کرانے اور مسلم لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھنسا کر کے انہیں اپنا ہم مذہب بنانے اور مذہب اسلام سے باغی بنانے کی تحریک زور و شور سے چلا رہے ہیں۔ دوسری طرف مسلم نوجوانوں کو برباد کرنے کا انہوں نے ایک خطرناک منصوبہ اور سازش تیار کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ مسلم نوجوانوں کو فرضی مقدمات میں پھنسانے کے لیے پہلے یہ ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے انہیں غصے میں لایا جائے، انہیں اکسایا جائے، ان کے سامنے اشتعال انگیز نعرے لگا کر انہیں کچھ کہنے اور اعتراض کرنے پر یہ لوگ پہلے مجبور کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے خلاف دنگا و فساد کرا دیا جاتا ہے، ان کو ہی مارا پیٹا جاتا ہے اور پھر انہی کے خلاف مقدمات قائم کرا دیے جاتے ہیں۔ اس وقت ہمارے بے شمار نوجوان یا تو جیلوں میں ہیں یا پھر مقدمات کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حضرت سبحانی میاں صاحب قبلہ نے ایک بہت ہی اہم ایشو پر توجہ دلائی ہے کہ آج چونکہ سوشل میڈیا ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے اور ہمارے اکثر نوجوان چونکہ سائبر کرائم کی دفعات اور سوشل میڈیا ایکٹ کے قاعدے اور قانون سے ناواقف ہیں، انہیں جانکاری نہیں ہے، لہٰذا وہ بنا سوچے سمجھے بہت سی غیر ضروری اور غیر مفید بلکہ نقصان دہ اور غیر قانونی چیزیں، اشیاء اور مواد سوشل میڈیا پر جاری کر دیتے ہیں۔ اور چونکہ ہمارا فریق مخالف جو بھگوا تنظیمیں ہیں، جو مسلمانوں کی دشمن ہیں، وہ نہایت باریک بینی سے مسلم نوجوانوں کی سوشل میڈیا پر وائرل کی جانے والی اس سامگری اور ان اشیاء پر نگاہیں جمائے ہوئے ہیں، اس لیے انہیں جہاں موقع ملتا ہے فوراً میڈیا کے ذریعے ان میڈیا پر کیے گئے سوشل میڈیا پر کیے گئے کمنٹ کو اچھال دیتے ہیں اور ایک ہنگامہ برپا کرا دیتے ہیں۔ پولیس بھی متحرک ہو کر ایسے نوجوانوں کو سائبر کرائم میں مقدمہ قائم کر کے جیل بھیج دیتی ہے۔ اس طرح آج ہمارے بے شمار افراد جیل بھی کاٹ رہے ہیں اور مقدمات کا بھی سامنا کر رہے ہیں۔ اخیر میں حضرت سبحانی میاں صاحب قبلہ نے تمام ذمہ داران اور خاص کر خانقاہوں کے افراد سے یہ اپیل کی ہے کہ ہماری آپ حضرات سے یہ اپیل ہے کہ ہمارے علماء، مشائخ، ارباب خانقاہ اور سارے سنی متحد و متفق ہو کر اپنی نوجوان نسل اور اپنے معاشرے کو ان ہلاکت خیزیوں اور بھگوا دھاری تنظیموں، کٹر پنتھی ہندو تنظیموں کے منصوبوں اور ان کی مشکلات سے اپنے معاشرے کو بچانے کے لیے عملی اقدام کریں، نسل جدید کو سوشل میڈیا کے استعمال میں احتیاط برتنے اور کسی کے اکسانے پر مشتعل و جذباتی ہونے اور قانون اپنے ہاتھ میں لینے سے روکیں، انہیں صرف اور صرف کورٹ کچہریوں اور تھانوں میں جا کر قانونی کارروائی کرنے کی ترغیب دلائیں، مذہب و مسلک اور شریعت کی ٹھوس تعلیم دے کر مذہب و مسلک میں انہیں مضبوط و متسلب اور مخلص بنائیں، اس لیے کہ آج مسلمانوں کے دھرم پریورتن کرانے کا جو منصوبہ ہے بہت تیزی کے ساتھ یہ ٹریڈ چل رہا ہے اس وقت، اس لیے مسلمانوں کو ملکی قوانین کا علم دینے کے ساتھ ساتھ مذہب و مسلک کا انہیں مضبوط علم فراہم کریں، انہیں تعلیم سے آراستہ کریں اور انہیں ساتھ میں یہ بھی تلقین کریں کہ ملکی قانون کا وہ لحاظ کریں اور ساتھ ہی ساتھ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اپنی زندگی گزارے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے آخر میں یہ دعا کی ہے کہ اللہ ہم سب کے ایمان و عقیدے، جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اہل سنت و جماعت کو غلبہ عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت نصیب فرمائے اور ملک میں امن و شانتی قائم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔